بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال معلوم کیا ہے، کیا وضو کے درمیان بات چیت کرنا منع ہے یا وضو کے درمیان ہم بات چیت کر سکتے ہیں؟ یعنی جس طریقے سے نماز کے درمیان بات چیت کرنا منع ہوتا ہے، کیا وضو کے درمیان بھی بات چیت کرنا منع ہے؟ آج ہم اس مسئلے کے اوپر بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ جس طریقے سے نماز کے درمیان بات کرنے سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اسی طریقے سے وضو کے درمیان بات چیت کرنے سے وضو ہمارا ٹوٹتا نہیں ہے، البتہ اس کو شریعت نے مکروہ عمل قرار دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، یعنی مکروہ عمل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وضو کے درمیان جو ہم بات کرتے ہیں، محض دنیاوی بات کرتے ہیں، بغیر کسی عذر کے کوئی بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی ہے کہ جس کی کوئی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر کوئی ضرورت والی بات ہے تو وہ کر سکتے ہیں، وہ مکروہ نہیں ہے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عمل بھی ہمارے سامنے ہے، وہ روایت بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اس روایت کے بارے میں بتاتا ہوں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وضو کے درمیان پاؤں سے موزہ اتارنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، روکا کہ نہیں یہ موزہ مت اتارو، اس لیے کہ میں نے اس کو وضو کے اوپر پہنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان موزوں پر مسح کیا۔ اس روایت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان بات کی ہے، اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو مکمل نہیں ہوا تھا، دوران وضو ہی بات کی ہے۔ تو یہ بات کرنا، یہ کلام کرنا ایسا تھا کہ جو ضرورت کے پیش نظر تھا، یہ بلا ضرورت نہیں تھا۔ یہاں ضرورت تھی اس چیز کی بتانے کی، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ وضو کے درمیان بات چیت کرنے سے وضو ہماری ٹوٹتی نہیں ہے نماز کی طرح۔ بس یہ ہے کہ اگر بلا ضرورت کوئی ایسی بات کر رہے ہیں دنیاوی تو وہ مکروہ عمل ہوگا، اور اگر کوئی جائز بات ہے، ضروری بات ہے، تو اس میں بھی کوئی مکروہ عمل نہیں ہوگا، وہ جائز ہوگا، اور ایسا کرنے سے کوئی وضو کے اندر کوئی خرابی بھی نہیں آئے گی۔ جو میں نے آپ سے کہا ہے کہ یہ مکروہ عمل ہے، تو مکروہ عمل اس وجہ سے ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے درمیان مختلف دعائیں بتا رکھی ہیں پڑھنے کے لیے، کہ جب ہم وضو کریں تو جب ہم ہاتھ دھوئیں تو ہاتھ کی دعا الگ ہے، جب کلی کریں تو کلی کرنے کی دعا الگ ہے، جب ناک میں پانی ڈالیں تو اس کی دعا الگ ہے، یعنی مختلف اعضاء کو دھوتے وقت الگ الگ دعائیں ثابت ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس وقت میں ان دعاؤں کا اہتمام کیا جائے، دعاؤں کو پڑھا جائے، اور دعاؤں کو چھوڑ کر کے دنیاوی باتیں کرنا یہ غلط طریقہ ہوتا ہے۔ بہت سارے حضرات کو عام طور سے دیکھا جاتا ہے مسجد میں کہ وہ جب وضو کرتے ہیں تو دنیاوی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے باتوں کی، بس ایسی ہی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں ادھر کی اور ادھر کی، سے آپ کے وضو کے اندر کراہیت آتی ہے، یعنی وضو کے اندر ثواب میں کمی آتی ہے۔ آپ اس عمل سے بچیں۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کویشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔